مشہور زمانہ سپہ سالار نیپولین بوناپارٹ نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ تم مجھے اچھی مائیں دے دو، میں تمہیں بہترین قوم دے دوں گا۔ اسرائیل میں جب بچہ ماں کی شکم میں ہوتا ہے تو ماں کو تکنیکی علوم پڑھائے جاتے ہیں تاکہ بچے کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کی جا سکیں۔ ترقی یافتہ ملکوں میں حاملہ خواتین کو کسی بھی پریشان کن صورتحال سے دور رکھا جاتا ہے اور اس سے کوئی ایسی بات نہیں کی جاتی جس سے اس کے ذہن میں منفی خیالات یا رویے جنم لیں۔ انڈو پاک میں صورتحال اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ ہماری عورتیں یہ عرصہ جس طرح گزارتی ہیں اس سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ سائنس کی تحقیق سے ثابت ہے کہ بچہ اپنی فطرت کا 80% اپنی ماں سے لیتا ہے، باقی 20% اپنے باپ سے لیتا ہے۔ البتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچہ زیادہ تر اپنے باپ کو اور بچی اپنی ماں کو نقل کر لیتی ہے، اور کئی دفعہ بچہ ہو یا بچی ماں اور باپ میں سے غالب شخصیت کو نقل کرتا ہے۔ بچے کی پیدائش اور اس کی پرورش صدیوں پرانا عمل ہے، اور دنیا کی تمام بڑی شخصیت اسی عمل سے ہو کر عظیم بنی ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہی صدیوں پرانا عمل آج کل اس طرح کی شخصیت کیوں نہیں پیدا کر پا رہا۔ حضور والا گزارش یہ ہے کہ جوں ہم ایک دوسرے سے کٹ رہے ہیں، ہمارا جذبہ، ہمارا پیار، ہماری نفرتیں صرف چند رشتوں تک سمٹ کر رہ گئی ہیں، اور وہ چند رشتے ماں باپ یا بیوی بچوں تک پہنچ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں بانٹنا لکھ کر بھیجا ہے، لیکن بانٹنے کی حد کا فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے۔ بدقسمتی سے ہم اس نہج پر آ گئے ہیں جہاں ہم اپنے جذبات اور پیار کا حقدار صرف اپنے ماں باپ، بیوی بچوں یا بہن بھائی کو ہی سمجھتے ہیں، باقی انسانوں سے تو جیسے ہمارا واسطہ ہی نہ ہو۔ یاد رکھیے گا کہ نفرت ہمیشہ دو طریقوں سے پھیلتی ہے۔ انسان کی جبلت میں ہے کہ جس سے تعلق نہ ہو اسے بغیر کسی وجہ کے کبھی پیار نہیں کرتا، اور چھوٹی سی بات پہ نفرت کی بڑی بڑی دیواریں وہ کھڑی کر لیتا ہے۔ نفرت دوسری صورت میں ان لوگوں سے کرتا ہے جو اس کی شدید محبت کے مالک ہوں، جیسے گھر والے اور رشتہ دار۔ نفرت کی یہ دونوں صورتیں آپ کو ہمارے معاشرے میں کثرت سے ملیں گی۔ معاشرے کی ایسی صورتحال میں جب ہم صرف اپنے بچوں سے شدید محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اس اظہار میں یہ توقع بھی رکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پیار کا بدل بھی اسی طرح آئے گا، بھلے ہم ان کے ساتھ جو چاہے رویہ رکھیں، مگر ہم یہ غلط سوچ رکھتے ہیں۔ ہمیں انہیں زندگی کی ہر آسائش مہیا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور ان کی ہر مشکل کو خود حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ انہیں آسانیاں ہوں۔ ان کے ہر کام میں اپنی رائے مسلط کرتے ہیں تاکہ ان سے کوئی کام غلط نہ ہو جائے۔ ان کے ہر فیصلے کی نفی کرتے ہیں کہ ان سے کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے، حتیٰ کہ ان کی شادی بھی ان سے پوچھے بغیر کرتے ہیں کہ ان کو کیا پتا رشتے کیسے جوڑے جاتے ہیں۔ اور تو اور بچوں کی گنتی پر ہم اعتراض کرتے ہیں، وہ یہ کہہ کر کہ جوڑا تے ہونے ہی چاہیے، کل نو ایک نو کچھ بھی ہو جائے تو پھر، اور آخر میں یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی اسی طرح زندگی گزارے جس طرح ہم نے گزار دی ہے۔